السلام علیکم جی. اچھا جی، آج آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بیک گراؤنڈ میں ایک خوبصورت ترکی کا مولانا روم کا جو کونیا میں ان کا مزار ہے. دائیں اور بائیں دونوں طرف اس مزار کا ہم نے بیک گراؤنڈ لیا اور اس کے اوپر حرمین شریفین. یہ ایک سمبولزم ہے اور یہ سمبولائز کرتا ہے کہ ہماری جو طریقت میں نسبت ہے اور جو روحانی فیض اور نسبت تعلق ہے وہ ہمارے حضور خواجہ خواجگان خواجہ ابوالخیر پیر عبداللہ جان صاحب کے آستانہ خیریت اسلام آباد اور دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور سے ہوتا ہوا درجہ بدرجہ سلسلہ بسلسلہ بخارا اور سمرقند کے بزرگوں سے اور ترکی سے بالخصوص مولانا روم سے اور پھر آگے حرمین شریفین تک، مکہ اور مدینہ سے انوار توحید، انوار رسالت، فیوزات توحید و رسالت، برکات توحید و رسالت لیے ہوئے ہے. تو آج اپنے پیر صاحب کی پسندیدہ جو ان کا نغمہ تھا یعنی مثنوی مولانا روم، اس کی ایک ڈیڈیکیشن مولانا روم کی بارگاہ میں، مولانا روم کی خدمت میں نذرانہ عقیدت کے طور پر پیش کرتے ہیں. چند اشعار جو یہ ناچیز آستانہ خیریت اسلام آباد میں یا درباری علیہ مرشد آباد شریف پشاور میں حضور خواجہ خواجگان خواجہ ابوالخیر شیخ عبداللہ جان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا کرتا تھا اور جس سے آپ بہت محظوظ ہوا کرتے تھے. اور ایک موقع پر جب میں اسلام آباد سے کراچی سے اسلام آباد پہنچا، رات کا وقت تھا، ایک محفل آپ کے آستانہ خیریہ کے وہ جو کمرہ ہے خلوت گاہ اس میں لگی ہوئی تھی، تو وہ مجلس برخاست ہوئی اور جب سب لوگ کمرے سے باہر نکل گئے، اجازت ہو گئی تو میں بھی نکلا. آپ نے فرمایا ناصر رک جاؤ، وہ عوام کا پروگرام تھا اور اب خواص کا پروگرام شروع ہوتا ہے، سناؤ مثنوی. تو وہاں ہمارے ایک شاہ صاحب ہیں، وہ بھی اس موقع کے گواہ ہیں اس بات کے، وہ موجود تھے. آپ نے فرمایا آپ کمرہ بند کر دو، کنڈی لگا دو اور مثنوی سے خواص کا پروگرام شروع کرو. تو آج بھائی اسی لمحے کی یاد میں اور اسی جیسے کئی بے شمار خوبصورت حسین لمحات کی آج یاد ہم مناتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ شریک ہوں. انشاءاللہ آپ خود کو تصور میں مرشد آباد شریف پشاور میں، اور جو لوگ دیگر سلاسل کے مرید ہیں، دیگر نسبتیں رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ترکی میں مولانا روم کی فضاؤں میں، اور جن کی ابھی تک کوئی نسبت طریقت کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا ابھی تک، روحانی کوئی تعلق کنیکشن، تو عالمگیر تعلق اللہ اور اس کے رسول کا وہ تو سب کے لیے ہے. وہ اس تصور کو کر لیں، جس کو جو تصور سمجھ آئے وہ اپنے محبوب کا مقصود کا تصور کرے، اپنے مطلوب کا، اس کی فضاؤں میں پہنچ جائے اور پھر سنے. بشنو از چون حکایت می کند بشنو از چون حکایت می کند وز جدائی شکایت می کند سینہ خواهم شرح شرحا از فراق سینہ خواهم شرح شرحا از فراق
شرح درد اشتیاق اے لقاء تو جواب ہر سوال اے لقاء تو جواب ہر سوال مشکل از تو حل شود بے قیل و قال عقل آمد دین و دنیا شد خراب عشق آمد در دو عالم کامیاب صد کتاب و صد ورق در نار کن سینہ را از عشق او گلزار کن گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود لب و بندو گوش و بندو چشم و بند گھر نبینی سر حق برمندخن تابدانی ہر کرا یزداں بخان از ہما کار جہاں بیکار مان صد ہزاراں جبرائیل اندر بشر بہر حق سوئے غریباں یک نظر اور پھر جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کہ آپ کے لیے ہر بات کی گھڑی پہلے گھڑی سے بہتر ہوگی. تو یہ فیض کبھی رکنے والا تو ہے نہیں، یہ تو آن گوئنگ ہے، تو چلتا رہے گا، تو بڑھتا رہے گا یہاں تک کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لے آئیں گے حضور علیہ السلام کی امتی کی حیثیت سے، اور امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں. تو ولایت کا سلسلہ، ولایت کا فیضان تو چلتا رہے گا. یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ ہے. تو یہ فیض آگے چلا ہے، آگے بڑھا ہے، بڑھ رہا ہے، بڑھتا رہے گا. اور پھر
اسی لیگیسی کے، اسی ہیریٹیج کو کیری آن کیا آپ کے سجادہ نشین حضور خواجہ خواجگان خواجہ بدر عالم جان المعروف میاں گل صاحب اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں. تو ان سے ایک شعر سنا تھا مثنوی کا سن 2011 فروری. لیا بھکر کا دورہ تھا آج سے تقریباً 11 سال قبل. تو پھر اختتام اس شعر پر کرتے ہیں. گرب استدلال کارے دین بدے فخر رازی رازدار دین بدے. کہتے ہیں اگر دعوت دلیل سے دین کا کام ہوتا، دین کا کام تو الحکمہ سے ہوتا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدا کے رستے کی طرف بلائیے ان لوگوں کو الحکمہ کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. جو جس عصر کا جو دانشمندی ہے اس عصر کی آواز میں پریویلنگ تقاضوں کے مطابق پریویلنگ انفارمیشن، انٹیلیجنس اور ایپٹیچیوڈ اور پیراڈائمز کے اندر دانائی کی باتیں، خدا کے رستے کی بات ان کو بتائیے. ٹھیک ہے، تو وہ تو الحکمہ سے ہوتا ہے. دعویٰ دلیل سے، زد بحث سے، مناظرہ، جھگڑوں، چھوٹی چھوٹی ڈیڈ اینڈ کی، اس سے تو نہیں ہوتا. تم اپنی 100 کتابیں لے آؤ، اپنی 500 کتابیں لا کے بحث کریں، یہ نقطہ ثابت کریں، یہ مقدمہ ثابت کریں. یہ دین کا کام نہیں، دین کا نقصان. تو کہتے ہیں اگر دعویٰ دلیل استدلال سے دین کا کام ہوتا تو دعویٰ دلیل استدلال کا بادشاہ فخر رازی، فخر الدین رازی، اتنی بڑی تفسیر کبیر، اتنے فلسفے، اتنا سب کچھ لکھا. فخر رازی رازدار دین بدے. تو وہ پھر جب شیطان اس کو پوچھنے آیا کہ توحید پر دلیل دو، تو 360 دلیلیں مشہور واقعہ ہے. تو وہ فخر رازی پھر وہاں پہ کامیاب ہو جاتا، شیطان سے نبردازمہ ہو جاتا، شیطان کو قائل کر لیتا، یا کم از کم خود نہ مزمحل ہوتا، خود نہ ڈگمگاتا. تو ساری دلیلیں اس کی توڑ دی گئیں. اس سے بڑے دلیل باز دلیلوں کے ماہر نے توڑ دی. تو صرف و نحو لغت اور اس سے ظاہری علم، ظاہر کتابوں سے نہیں ہے. پھر وہاں کے کس نے مدد کی، کس نے دستگیری کی؟ ان کے مرشد شیخ طریقت شیخ نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا سلسلہ کبرویہ ہے. انہوں نے دور سے وضو کا پانی، وضو کرے تو انہوں نے پانی 300 پتہ نہیں کتنے میل جو بھی تھے، کہہ رہے رازی کیا کرتا ہے؟ بول میں نے خدا کو بغیر دلیل کا مانا. ختم کر قصہ. ان الذین قالوا ربنا اللہ، انہوں نے خدا کو مانا، پھر اس کے بعد اس پر قائم رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان حضرات کی برکتیں، فیض، نعمتیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.